وہ ملٹری کوڈز کے خلاف ہیں، کچھ کہنا چاہیں گی آپ اس حوالے سے؟ جی غریدہ، جیسے میں شروع میں بات کر رہی تھی کہ یہ لیجسلیشن پارلیمان نے کیا، اور اس لیجسلیشن سے پہلے ایک ریزولوشن لائے تھے خواجہ آصف صاحب پارلیمان کے اندر، جو آف کورس پاس ہوئی۔ اچھا، ریزولوشن یہ ہوتی ہے، وہ عکاسی کرتی ہے آف دا ول آف دا پارلیمنٹ کہ کیا وہ چاہ رہی ہے۔ ٹھیک، اٹس ناٹ بائنڈنگ، لیکن اس کے بعد اس ریزولوشن کے بعد ایک امینڈمنٹ آئی، اس امینڈمنٹ کو پھر چیلنج کیا گیا۔ چیلنج کرنے کے لیے بھی جو پٹیشنرز تھے ان میں بڑے بڑے نام تھے، جس طرح میں پہلے کہہ رہی تھی، اور 23 اکتوبر کو ان پٹیشنز میں فیصلہ آیا اور اس امینڈمنٹ کو نل اینڈ وائڈ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یونانیمسلی 5 ممبر بینچ۔ اب اسی کورٹ کے دوسرے 5 ججز نے، 6 ممبر بینچ تھا جس میں سے ایک نے ڈسینٹ کیا، ان کو دوبارہ بحال کیا کہ نہیں جی، سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے، بٹ دس از اے پروویژنل الاؤنس۔ مطلب انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ٹرائل تو کریں ان 103 لوگوں کا، لیکن فائنل ڈیسیشن نہ دیں جب تک فائنل ورڈکٹ نہیں آتا، اور ڈیٹیل آرڈر جو ہے وہ بعد میں آئے گا۔ اچھا، اب ڈیٹیل آرڈر کا ظاہری بات ہے ہم بھی انتظار کریں گے، اور آئی ایم شور لائرز بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اس ڈیٹیل آرڈر کے اندر کیا وہ عوامل لکھے گئے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اپنے ہی 5 ممبر کی بینچ کا جو فیصلہ تھا اس کو اوور ٹرن کر کے یہ دوبارہ سے اس امینڈمنٹ کو بحال کیا ہے۔ اور جو ڈسینٹ نوٹ ہے، ظاہری بات ہے وہ میری بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوگا۔ جو عابد زبیری صاحب کہہ رہے ہیں، وہ ان کی جو آرگیومنٹ ہے وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ اس ملک میں اینٹی ٹیررسٹ لاز بھی ہیں، قانون بھی ہے، اینٹی ٹیررسٹ کوڈز بھی ہیں، سیکشن 7A ہے جس کے تحت ٹرائل ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے بات کیا ہے، غیر معمولی حالات میں مئی 9 کا جو واقعہ تھا اور وہ جو پورا دن جو واقعات ہوتے رہے وہ بڑے غیر معمولی تھے۔ ہم نے پاکستان میں شاید اس سے پہلے، ایٹ لیسٹ میں نے نہیں دیکھے، اور میری جنریشن کے لوگوں نے بھی نہیں دیکھے۔ اگر ایک سول ڈس اوبیڈینس کی ایک لہر چل پڑی ہے جہاں پر اپنے ہی پاکستانی لوگ اپنے ہی فوجی تنصیبات کو تباہ کرنے نکل جائیں، یا جنا ہاؤس کے اندر گھس جائیں، توڑ پھوڑ کریں، اور یہ دس از این اینگر ٹورڈز دی فوج، یہ غصہ دکھایا تھا فوج کے اوپر سویلینز نے۔ اس کے پیچھے جو عوامل تھے کہ ایک پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اور ان کے لوگوں نے جو ٹویٹر پہ آ کے بات کی، جو ویڈیو میسیجز آئے، جو پیغامات آئے، اور جس طریقے سے انسائٹ کیا گیا، اور جس طریقے سے ان کو قوم کو گمراہ کر کے اس نہج پہ لایا گیا جہاں پر اپنے ہی لوگ اپنی مسلح افواج کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک ایک سینیریو ہے۔ اس کو اگر آپ چھوڑ دیں گے نا ان اٹینڈڈ، اور اس کے اندر اگر آپ سزائے جزا کا تعین نہیں کریں گے، تو خدا نہ خواستہ اس ملک کے اندر میوٹنی ہو سکتی ہے، اور وہ اس ملک کے وجود کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے۔